شادی شدہ بہت سی عورتیں افیئر کی طرف کیوں جاتی ہیں؟ تحقیق کریں، وہ بگڑی ہوئی نہیں ہوتی. آپ معلومات لیں، شوہر پیار نہیں دیتا، وہ پیار کی لالچ میں کسی کی ہتھے چڑھ جاتی. جو شوہر بیوی کو پیار دے وہ بیوقوف ہے. آپ غور کریں، تحقیق کریں. اور تقریباً 70% لڑکیاں اگر اسکول کالج اور کہیں پر برے ماحول کے اندر پھنس رہی ہے، تحقیق کریں، ان سے بات کریں تو پتہ چلے گا گھر میں نہ باپ سیدھا منہ دیتا ہے، نہ ماں سیدھا منہ دیتی ہے، نہ بھائی سیدھا منہ دیتے ہیں. سب اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، ڈائن سمجھتے ہیں، چڑیل سمجھتے ہیں، اس کو اپنے لیے شیطنت سمجھتے ہیں، بے برکتی سمجھتے ہیں. تو پھر اس کو گھر میں پیار نہیں ملتا. ایک انسان جس کو گھر کے دسترخوان پہ کھانا نہ ملے، چاہے وہ کھانا پیار کی شکل میں ہو، چاہے غذا کی شکل میں ہو، چاہے لباس کی شکل میں ہو، آپ قیاس کر لیں. گھر میں جس کو نعمت نہیں ملے گی وہ باہر کا رخ ضرور کرے گا. گھر میں چٹنی روٹی ہی صحیح، اگر آپ نے پیٹ بھر کے کھلا دیا، باہر کی بریانی کو بھی کھانے دل نہیں چاہتا. تو نادان اگر چٹنی روٹی سے پیٹ بھر دے تو انسان باہر کی بریانی پہ توجہ نہیں کرتا. اگر تو اپنی اولاد کو منہ بھر کے پیار دے، جی بھر کے پیار دے، تو کوئی اولاد بے وقوف ہے جو شرابیوں کے درمیان پیار تلاش کرے، جو زانیوں کے درمیان پیار تلاش کرے. اب اس کو سنت نبوی میں دیکھنا ہے تو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کتنا پیار دیا. نہ ہمارے پاس بیوی کے لیے ٹائم ہے، نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے. ہم ٹائم نکالنے، سب کیا کہتے ہیں؟ مولانا ٹائم نہیں ہے. پھر دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کہاں سے مل جاتے ہیں؟ مولانا ٹائم نہیں ہے. انٹرنیٹ کے لیے گھنٹوں کہاں سے مل جاتے ہیں؟ مولانا ٹائم نہیں ہے. فلموں کے لیے وقت کہاں سے مل جاتا ہے؟ مکاریاں نہ کرو، ٹائم نکالو ورنہ انجام بھیانک ہوگا. اللہ کے رسول اتنے مصروف ہونے کے بعد ایک وقت تو اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا تھا. 3 حصوں میں ٹائم تقسیم تھا، عبادت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، اور ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام پھر جب گھر والوں کو وقت دیتے تو پھر گھر میں ماحول کیسا ہوتا پتہ ہے؟ آنکھوں کو دیکھ کر کے لوگ چھپ جائے وہ ماحول نہیں. رسول اللہ کے گھر میں کبھی کبھی ہنسی کا ماحول بھی ہوتا، کبھی شاعری کا ماحول بھی ہوتا، کبھی دوڑ بھی لگائی جاتی. ام المومنین اماں عائشہ فرماتی ہیں ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے تھے تو حضور ہمارے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے. اور بچوں کو کتنا پیار تھا آپ نے بار بار سنا ہے، لیکن آپ نے فضائل حسنین پہ سنا ہے، بچوں کی تربیت پر آپ نے کبھی اس کو غور نہیں کیا. نعرے تو اس پہ لگائے مگر عبرت کیا لی. دیکھو امام حسین کہہ رہے ہیں نانا آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں نا، آپ کی سواری ہے، مجھے بھی گھوڑا چاہیے. حضور علیہ السلام نے یہ سنا شہزادوں سے، یہ فضائل میں ضرور ہے لیکن اس سے کچھ لے تو لیجئے. امام عالی مقام کہتے ہیں مجھے بھی سواری چاہیے. گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے، ہاتھ زمین پہ رکھ دیے، لو حسین تمہاری سواری آ گئی. جب امام کو بٹھایا اپنی پشت پر تو کہا نانا آپ کی سواری کی تو لگام بھی ہے، میری سواری کی لگام کہاں؟ تو زلف عنبری پکڑا دیا، یہ لو تمہاری سواری کی لگام ہے. آپ سے پوچھتا ہوں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ اس شہزادے کو چومتے ہوئے کسی نے دیکھا، حضور میرے تو 10 بیٹے میں نے کبھی نہیں چوما، آپ اپنے شہزادوں کو چومتے ہیں. فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. حضرت سیدنا ابراہیم ابن محمد الرسول اللہ دیہات میں دائی کے پاس تھے دودھ پینے کے ایام میں، تو اللہ کے رسول ان سے ملنے کے لیے ایک دودھ پیتے شیرخوار شہزادے سے اپنے ملنے کے لیے دیہات کی حوالی تک جاتے تھے. ان کے گھر میں دھواں بھرا ہوا ہوتا تھا، چولہا جل رہا ہوتا تھا اور حضور علیہ السلام وہاں بیٹھ کر ان سے پیار کر رہے ہوتے.